السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا خوابوں کی تعبیر میں کہ اللہ کی ذات بھی خواب میں نظر آ سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، یا انبیاء علیہ السلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات خواب میں اگر نظر آتی ہے تو کن کن صورتوں میں آ سکتی ہے اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کر سارا بتاتا ہوں، میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کو بہت ہی سمجھ آ جائے گی۔ پوری ویڈیو دیکھیں، اس کو اسکیپ نہیں کرنا آپ نے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مومن خدا تعالیٰ کو خواب میں بے چگون دیکھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو دیدار الہی ہوگا اور اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور اگر بندہ کھڑا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، صلاح کار اور سلامتی نفس کی دلیل ہے، اور مغفرت کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ اگر گناہ گار ہے تو توبہ کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راز کی بات کرتا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس کو سرگوشی سے قریب کیا۔ اگر کوئی خواب دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ حجاب کے پیچھے بات کرتا ہے، یہ اس کے دین کے خلل یا خطا کی دلیل ہے۔ فرمان خدا تعالیٰ ہے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب، کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بطور وحی یا حجاب کے پیچھے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرب اور عزیز اور حساب کر کے بزرگ بنا لیا ہے تو یہ اس کی بخشش کی دلیل ہے اور دنیا میں مصیبت دیکھے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ حق تعالیٰ اس کو نصیحت کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ فرمان خدا تعالیٰ ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول فرماؤ۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے تو یہ اس کی رضا کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کو یہ خدا تعالیٰ ڈراتا ہے تو یہ اس کے غضب کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ وہ خدا تعالیٰ کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے تو یہ غم اور اندوہ کی دلیل ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور جب تو گناہ گاروں کو دیکھے گا کہ انہوں نے اپنے رب کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی چیز دی ہے تو یہ دنیا میں بلا اور مصیبت کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ حق تعالیٰ اس کو نظر لطف سے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو بہشت اور اپنا دیدار عنایت کرے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو دنیا کے سامنے میں سے کچھ دیا ہے، یہ سخت بیماری کی دلیل ہے لیکن اس کا اجر اور ثواب پائے گا۔ بعض تعبیر بیان کرنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عذاب پائے گا۔ اگر خدا تعالیٰ کو دیکھے اور کوئی دوسرا کہے کہ یہ خدا ہی ہے، یہ بادشاہی کی دلیل ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ زمین پر یا کسی جگہ میں آیا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس جگہ والے مظلوم ہیں اور خدا تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ اور اگر وہاں قحط اور تنگی ہے تو فراخی ہوگی، اور اگر وہاں کے باشندے گناہ گار ہیں تو یہ توبہ کریں گے۔ اور اگر دیکھے کہ خداوند تعالیٰ اس کے گھر میں آیا ہے اور مہربانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے یا خلعت پہنچائی ہے، یہ حق تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے۔ لیکن یہ شخص دنیا میں رنج اور بیماری اٹھائے گا۔ اگر خدا تعالیٰ کو نورانی شکل پر خواب میں دیکھے جس کا کہ بیان نہ ہو سکے تو یہ غم اور اندوہ کی دلیل ہے۔
اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا کوئی دوسرا نام رکھا ہے، یہ شرف اور بزرگی کی دلیل ہے، اور اگر اس پر خدا تعالیٰ نے غلبہ کیا ہے تو یہ زہد اور پارسائی کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو اپنے نزدیک بلایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی موت قریب آ گئی ہے۔ جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کو کسی شہر یا گاؤں میں دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ کے نیک لوگ عزت اور شرف اور مرتبہ پائیں گے اور اس جگہ سے ظلم کا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ فرمان حق تعالی ہے، اللہ یحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالی نے تمہارے درمیان تمہارے اختلاف کی بابت فیصلہ کرے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع پر خفا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر کا قاضی بے انصاف ہے، یا اس شہر کا امیر رعایا پر ظلم کرتا ہے، یا اس شہر کے عام لوگ بے دین ہیں، اور اگر یہی خواب چور دیکھے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور اس شہر میں فتنہ اور بلا اور قتل واقع ہوگا۔ فرمان حق تعالی ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظوں کو بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو اس کو ہمارے مقاصد مار ڈالتے ہیں اور وہ کمی نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے بیچوں بیچ خواب میں دیکھے وہ ڈر اور خوف سے امن میں رہے گا، اور اگر مسلمان ہے تو آخرت میں دیدار الہی پائے گا۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین احسنوا لہم الحسنى وزیادہ، جنہوں نے احسان کیا ہے ان کے لیے نیکی اور زیادتی ہے۔ تعبیر کی تفسیر کرنے والے خدا تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں کہتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ کو اس صورت میں دیکھے کہ وہ صورت کبھی نہیں دیکھی ہے، یہ اس کے فضل و کرم کی دلیل ہے، اور اگر کسی شخص کی صورت میں دیکھے تو وہ شخص غالب اور نامدار ہوگا، اور اگر خدا تعالیٰ کو نماز اور تسبیح میں دیکھے تو یہ اس کی رحمت اور بخشش کی دلیل ہے، اور اگر خدا تعالیٰ کو غازی لوگ جہاد میں دیکھے تو یہ ان کی بخشش کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کو خواب میں گالی دے گا تو یہ اس کے کفر کی دلیل ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو تخت پر بیٹھا ہوا یا سویا ہوا دیکھے تو یہ نالائق صفات ہیں، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص بد دین اور گناہ گار ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر 7 وجہ پر ہے۔ اول، معافی اور بخشش، دوم، بلا اور مصیبت سے امن، سوم، نور اور ہدایت اور دین میں قوت، چہارم، ظالموں پر فتح مندی، پنجم، بلا اور آخرت کے عذاب سے امن، ششم، چھٹی، اس ملک میں آبادی اور بادشاہ عادل ہوگا، ساتواں، عزت اور شرف اور دنیا اور آخرت میں بلند پایا ہوگا۔ یہ وجوہات نظر رحمت کی صورت میں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ نظر قہر ہے تو اس کے برخلاف ہوگا، اور اگر قاضی خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کو غصہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شرع سے تجاوز کرتا ہے اور مظلوم کی داد رسی نہیں کرتا ہے۔ اگر بادشاہ دیکھے تو اس کی بے عدلی کی دلیل ہے، اور اگر عالم دیکھے تو اس کے دین اور اعتقاد میں خلل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نظر رحمت سے دیکھے تو بخشش ہے، اور نظر قہر سے دیکھے تو رحمت اور عذاب ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حق تعالی موجود ہے، اس کا دیکھنا عقل کی راہ ہے، لہذا خواب میں دیدار الہی کا منکر نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو خواب کے اندر کی دیکھنے کی تعبیر، یعنی اگر اللہ کی ذات کو یہ اس کے اندر رحمت کی صورت میں دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا شگون ہے، یہ اس کے لیے رحمت ہے، برکت ہے، سب کچھ اس کے لیے اچھا ہی ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کی ذات کو نظر قہر میں دیکھتا ہے کہ اللہ کی ذات قہر کی نظر سے جلالیت میں اس کو دیکھ رہی ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔